علماء کی ہیں آنکھیں نم، مغموم ہے طلباء بھی، علماء کی ہیں آنکھیں نم، مغموم ہے طلباء بھی، دل پہ ہے بہت بھاری تیرا یوں چلے جانا مولا، لہجے کی ملاحت جب یاد آئے گی روئیں گے، لہجے کی ملاحت جب یاد آئے گی روئیں گے، تڑپائیں گے تیرے وہ اقوال حکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، وہکذا قال فی مقام آخر مخاطبا لنبیہ وحبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انک میت وانہم میتون، صدق اللہ العلی العظیم۔ اليوم آج ہمیں پتہ لگا حضرت مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ جو ایک عالم بھی تھے، مجاہد بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے انتہائی بہادری کے ساتھ سب کا مقابلہ کرتے تھے۔ تو کچھ عرصہ قبل تشریف لائے عمرے کے لیے، تو ان کی کرم نوازی تھی کہ وہ جب بھی آتے تھے تو مجھے ضرور ملاقات ہوتی تھی۔ تو میں نے دیکھا ان کی طبیعت پہ بڑا اثر تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے دمے کی تکلیف ہے، اور وہ آکسیجن بھی ساتھ تھا، اور دوائیں بھی، اور انہیلر بھی، اور انجیکشن بھی، لیکن انہوں نے فرمایا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اور سب سے بڑی تکلیف مجھے یہ ہے کہ میں اب نماز نہیں پڑھا سکتا۔ تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت ایک دوائی مجھے انڈیا سے آتی ہے، ایک دوست بھیجتے ہیں، مجھے اس سے بڑا فائدہ ہوا ہے، تو انشاءاللہ میں ابھی آپ کو وہ دوائی بھیجوں گا، آپ استعمال فرمائیں۔ تو بہرحال میں نے ان کو دوائی بھیجی، بڑے خوش ہوئے اور بڑی دعائیں کیں، اور قاری لداد کی معرفت اپنی خوشی کا اظہار فرمایا کہ مجھے الحمدللہ اتنا فائدہ ہو گیا ہے کہ اب میں فجر کی نماز خود پڑھاتا ہوں۔ یہ ان کا ایک امتیاز تھا، ورنہ میں نے دیکھا ہے کہ مدارس میں جو بڑے علماء ہیں، جو محتمم ہیں یا شیخ الحدیث ہیں، وہ نماز نہیں پڑھاتے۔ یہ حضرت کا کمال تھا کہ ساری زندگی اپنے ادارے کی نماز خود پڑھاتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دیں۔ اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ وادخلہ فی الفردوس الاعلیٰ۔ اور یا الہ العالمین، ان کے متعلقین کو بھی صبر جمیل عطا فرما، کیونکہ اللہ تو نے فرمایا ہے کہ بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اور میں بھی اپنے تمام متعلقین سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت کی ایصال ثواب کے لیے جتنا ممکن ہو سکتا ہے تلاوت قرآن ہے، صدقات و خیرات ہیں، وہ کریں، کیونکہ ایسے لوگ جو ہیں یہ زندگی میں پھر پتہ نہیں خدا جانے کب پیدا ہوں گے۔ موت العالم موت العالم، جب ایک عالم فوت ہو جاتا ہے تو پورا سمجھیں کہ گویا کہ پورا عالم فوت ہو جاتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میں محمد بکی حجازی فقیر حرم سرزمین حرم سے مکہ مکرمہ سے یہ باتیں کر رہا ہوں، اللہ قبول فرمائے۔ جو مجھے
مشفق کبھی نہیں، مفلس کبھی مثال مشفق کبھی نذیر، عاشق خدا کا حامی، عاشق خدا کا حامی، سنت چلا گیا فن فتاوتی، زینت چلا گیا، صدق و صفا کا گنج گرا، مایا بالیقین، صدق و صفا کا گنج گرا، مایا بالیقین، وہ عکس نور فضل و شرافت چلا گیا، علم و فن فتاوتی، زینت چلا گیا، مجلسی بھی اس کی رشے کے چمن پربہار تھی، مجلسی بھی اس کی رشے کے چمن پربہار تھی، عالم کو دیکھے وہ، عالم کو دیکھے وہ ہمیں فرقت چلا گیا، علم و فن فتاوتی، زینت چلا گیا، جو مجھے تنگ تھا وقت کا، علامہ زربلی، وہ شیخ مفت پیر طریقت چلا گیا، علم و فن فتاوتی، زینت چلا گیا، یعنی کہ ایک منار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت ہی غمناک خبر یہ سنے ہیں کہ پڑوس ملک کے بڑے عالم دین استاذ الاساتذہ حضرت مولانا مفتی ظفر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رحلت فرما گئے۔ ہم سب کے لیے یہ بات بہت ہی غم، دکھ، درد کی بات ہے۔ بشری اور انسانی تقاضے کے لحاظ سے ایک انسان کا دنیا سے چلا جانا بہت ہی تکلیف اور غم کا سبب ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسے عالم دین کا جو علم کے لحاظ سے ایک بہت بڑا پہاڑ اور اکابر کی تحریرات، اکابر کا علم، اکابر کا نمونہ سلف، ہزاروں لاکھوں شاگرد جن سے علوم کا فیض حاصل کیے ہوں، ایک ادارے کے بانی، مفسر قرآن، معتدل مزاج، حوالے جب کسی مسئلے سے متعلق صفحہ نمبر کے ساتھ بلکہ بعض مرتبہ سطر کے ساتھ مطبع کے ساتھ جب پیش کرتے تھے، یوں معلوم ہوتا تھا کہ وقت کا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بول رہا ہو۔ ایسے ذہین کہ دسیوں سال پڑھی ہوئی کتابوں کا حوالہ ایسے آسان طریقے سے پیش کر دینا، چھوٹے چھوٹے مسئلے پر بھی بڑی تحقیق کرنا، اور بعض مسائل میں جس جرأت کے ساتھ آپ نے احسن الرسائل وغیرہ میں اپنی تحقیقات پیش کی ہیں، امت کے بہت کم افراد ایسے ہیں جو اس جرأت کے ساتھ اپنی تحقیقی باتوں کو پیش کر سکتے ہیں۔ ہمیں بہت ہی دکھ اور تکلیف، اور ہم سب کے لیے ایک بات بڑی غور کرنے کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ
ज़माने से दुनिया से इल्म उठा लिया जाएगा, और इल्म का उठा लिया जाना उलमा के उठा लिए जाने से होता है। जब ऐसे जिबालुल इल्म अहबारुल उम्मा के ऐसी गहरी सोच, गहरा इल्म रखने वाले, जिनके सामने बड़े बड़े असातिज़ा ज़ानुए तलम्मुज़ और घुटने टेक देते हों, ऐसी शख्सियत फिर दुनिया में आने के लिए कितना वक्फा और कितना अरसा लगेगा। आदमी मेहनत करके, मशक्क़त तो बर्दाश्त करके कब किस मरहले पर इस दर्जे पे पहुंचता है कि अकाबिर की पूरी तहरीरात पे नज़र हो, हर छोटे छोटे मसले पर किताबों का ज़ख़ीरा जमा करके उसका खुलासा उम्मत को दे रहा हो। आदमी सालों गुजर जाते हैं, यानी जिस तरह हम सोच भी नहीं सकते कि क्या ऐसे जिबालुल इल्म अहबारुल उम्मा फिर कैसे उम्मत को नसीब होंगे। हमें ऐसे मौके पर सबसे पहली बात जो समझने की यह है कि उम्मत के जो उलमा, जो अकाबिर इस वक्त बाहयात हैं, हमें उनकी बड़ी कदर करनी चाहिए। जो दुनिया से चले जाते हैं तो ये तो दुनिया का निज़ाम है, जब अम्बिया दुनिया में न रहे, सहाबा न रहे, तो किसको दुनिया में बका है? अल्लाह के अलावा किसी को बका नहीं है। लेकिन जो अकाबिर हमारे बाहयात हैं, सबसे पहले हमें उनकी कदर करनी चाहिए, उनसे ताल्लुक़ रखना, उनके इल्म से फ़ैज़ हासिल करना, उनकी किताबों का मुताला करना, उनकी तहरीरात को अपने लिए इल्म के हुसूल का बेहतरीन ज़रिया समझना, जिंदों की सोहबत में रहना, मुर्दों को पढ़ना, ये सब हमारी जिम्मेदारियां हैं। जाने वालों पर गम अफसोस करते हुए, ईसाले सवाब करते हुए खामोश रह जाना, ये उनका हक़ नहीं है। उनका हक़ ये है कि उनकी तालीमात को आगे बढ़ाया जाए, उनकी तहक़ीक़ात को आगे बढ़ाया जाए, और जो तहक़ीक़ात जमहूर से हटी हुई हैं, जो उनकी अपनी ज़ाती राय की हद तक हैं और जो उनकी इनफरादियत में दाखिल होती हैं, उसकी तो जमहूर इजाज़त नहीं देते हैं। बाकी हमें दूसरी बात लेने की यह है कि कोई भी शख्स बड़ा ऐसे ही नहीं बन जाता है। कैसे उन्होंने रातों की नींद कुर्बान की होगी, कैसे अपनी जायज़ ख्वाहिशात उन्होंने कुर्बान की होगी, कैसी दिन रात एक करके उन्होंने मेहनत की होगी, तब जाके इल्म का इतना बड़ा पहाड़ अल्लाह ताला ने उन्हें नसीब किया। उनके ज़रिए से चार दांग आलम में अल्लाह ने इल्म का फैज़ जारी किया। तो हमें भी अपने अकाबिर के नक्श कदम पर चलते हुए ऐसी मेहनत करनी चाहिए कि हम भी अकाबिर का व इल्म, अकाबिर का व तक़वा, अकाबिर का व ताल्लुक़ मा अल्लाह, वो सिफ़ात हमीदा अपने अंदर पैदा कर सकें, जिनके खो जाने पर, जिनके चले जाने पर हम अफसोस ही करते रह जाते हैं। बाकी उन जैसे सिफ़ात हम हासिल करने में कोरे रह जाते हैं। और ऐसे ही उनकी ताज़ियत जहाँ तक हुदूद, शरई हुदूद में रहते हुए और क़ानूनी ज़ाब्तों में रहते हुए ताज़ियत पेश करना और ऐसे इसाले सवाब करना, उनकी तहरीरात से फ़ायदा उठाना, मायूस ना होना, ना उम्मीद ना होना। ऐसे अकाबिर के जाने के बाद उन अकाबिर की मेहनत और मिशन को आगे बढ़ाना और फिर अपने अकाबिर की सवानें पढ़ना, उनकी ज़िंदगियों का मुताला करना कि कैसे उन्होंने अपनी बचपने और अपनी जवानी को कुर्बान करके और तेज़ आंधियों का मुकाबला करके, तूफ़ान और लोगों की शिकायतें और लोगों की उनके ख़िलाफ़ चलने वाली ज़बानों को बर्दाश्त करते हुए जम कर जो उन्होंने मेहनत की है, ऐसी मेहनतें हमारे लिए असल नमूना होती हैं। वरना शख्सियतों का आना जाना ये अल्लाह की सुन्नत है, आदत है। हमें इन शख्सियतों से सबक लेना चाहिए कि हम भी मेहनत करके उस दर्जे को पाएँ जिस दर्जे के पाने पर कि एक शख्स के दुनिया से जाने से सिर्फ उसका ख़ानदान गमज़दा नहीं है, उसके अहले महल्ला गमज़दा नहीं है, बल्कि सारा इल्मी तबक़ा, सारा अवामी तबक़ा उस एक के जाने से, एक का जाना नहीं है, उस एक आलिम के जाने से सारा आलम गमज़दा है। और वैसे भी एक आलिम का दुनिया से जाना आलम का जाना है, लेकिन ये ऐसा आलिम है कि खुद अपनी जगह पर एक आलम की हैसियत रखता है, खुद अपनी जगह पर एक आलम की हैसियत रखता है।
تو ہمیں حضرت مولانا ظہرعلی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دنیا سے جانے پر ایصال ثواب کا اہتمام، ان اکابر کی زندگیوں کو اور ان کی محنتوں کو اپنانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے اور جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور ہمیں موجودہ اکابر کی قدر نصیب فرمائے، اور ہمیں موجودہ اکابر کی صحبتوں سے فیض حاصل کرنے اور جانے والوں کی زندگیوں سے سبق لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله